الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی کائنات کا خالق ہے. اس دنیا کو اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، آسمانوں کے اوپر، زمین کے نیچے، سمندروں کی تہ میں، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول اور قانون کے خلاف کوئی عمل کرے گا، آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی ناکامی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لے کر آیا اور نیک کام کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی مرحمت فرمائیں گے. وہ مرد ہو وہ عورت ہو، اگر قرآن کے دائرے میں، حدیث پاک کے دائرے میں زندگی گزار رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایمان والوں کو اللہ آزماتے ہیں، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو بطور آزمائش کے، امتحان کے کچھ حالات آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کا سکون اور اطمینان اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں. دنیا والے جو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، قبر کی مٹی ہی ان کے منہ کو بند کر سکتی ہے. ایک زمین کے بعد دوسری زمین، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر. اب دیکھیے نکاح کتنا آسان عمل تھا، بیٹھے بٹھائے نکاح ہو جاتا تھا، نہ اس میں شکرانہ، نہ ہلدی، نہ مداوت، نہ کپڑوں کا لینا دینا. جس کپڑے میں رہتے تھے اسی کپڑے میں نکاح ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا تھا. اب اس کے اندر مسلمانوں نے شوشے ڈالنے شروع کیے. باہر کے مہمان آتے ہیں لڑکی والوں کے پاس، تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلایا ہو، بعد 20 آدمیوں کو، اب ہوتے ہوتے ہزاروں تک تعداد ہو گئی ہے. بعض ملکوں کے اندر تو 10,000 15,000 افراد کو
بہت بڑے میدان کے اندر شامیانہ ڈال کر کھانا کھلایا جاتا ہے اور کئی سو باورچی اس کھانے کو تیار کرتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، زندگی میں، ایک صحابی کی تمنا تھی کہ کسی کی بیٹی سے وہ نکاح کرے۔ الیاذ باللہ یہ بڑے اللہ والے تھے، نبی کے صحبت یافتہ تھے، کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جو ہونا ہے اور جو چاہیے، جو دل میں ہے وہ زبان پر رہتا، جو زبان پر ہے وہ دل پر رہتا۔ وہ ڈبل گیم منافقت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور ان کو شرم آئی کہ ڈائریکٹ لڑکی کو یا ان کی ماں کو یا ان کے باپ کو رشتہ پوچھیں، تو شرم کی وجہ سے اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ وہاں سے رشتہ مانگ کر لاؤ۔ یہ باہر کہیں کھڑے ہو گئے یا کہیں بیٹھ گئے اور اپنے ساتھی کو لڑکی کے گھر بھیجا۔ لڑکی کی ماں سے پردے میں اور لڑکی کے باپ سے بات ہوئی۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، بچی جب نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتی ہے، نماز اس کو فرض ہو جاتا ہے اور بڑی ہو جاتی ہے، وہ کبھی 12 سال میں بھی بڑی ہو سکتی ہے، 13 میں بھی، وہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے، طبیعت کے حساب سے، جسامت اور غذا کے حساب سے، اس میں عمر ایج کوئی مقرر نہیں ہوتی کہ 15 سال ہی کو لڑکی بالغہ ہو رہی ہے، 18 کو ہو رہی ہے۔ وہ اپنے اپنے موسم کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے اور خاندان کے خون کے اعتبار سے۔ تو چنانچہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی اگر بالغہ ہے، لڑکا بھی بالغ ہے، تو ان کی مرضی ضروری ہے، جس کو دفتر کے اندر سائن کرتے ہیں اور ایجاب اور قبول کرتے ہیں۔ نکاح کے اندر ایجاب اس کو کہتے ہیں جو پہلے کرے۔ لڑکی نے پہلے رشتہ مانگا تو اس کو ایجاب، لڑکے نے پہلے مانگا تو ادھر سے ایجاب، اور بعد میں جس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو وہ قبول وہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ لڑکی کی ماں اور لڑکی کے باپ نے کہا میری بچی عاقلہ بالغہ ہے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مرضی معلوم کی جائے۔ یہ مرضی معلوم کیے بغیر بعض جگہ شادیاں کر دیتے ہیں۔ خدا نہ کرے لڑکی کا کسی سے افیئر چلتا ہے، لڑکا کسی اور کو چاہتا ہے، ماں باپ فورس ڈال کر، پریشر ڈال کر شادی کر دیتے ہیں۔ وہ نپتی ہے کم اور ٹوٹتی ہے زیادہ، کیونکہ ان کا دل کہیں اور اٹکا ہوا رہتا ہے۔ ان کو اگر اپنی مرضی کے مطابق، شریعت کے مطابق نکاح کروانا ہے تو اسی ڈھنگ سے ان کی اٹھانا ہے، تربیت کرنا ہے، اخلاق کے دائرے میں ان کو زندگی گزارنے پر مجبور کرنا ہے۔ جو بیج ڈالیں گے پھل وہی نکلے گا۔ کانٹے کا کوئی درخت بوئے گا تو اس میں کانٹا ہی نکلے گا، گنا نہیں نکلے گا، اور اس سے اناج اور غلہ نہیں نکلے گا۔ اور جو زیتون کا پھل ڈالے گا زیتون نکلے گا، کھجور کا پھل ڈالے گا کھجور نکلے گا۔ یہاں سنیماؤں کے سائے میں، ناٹکوں اور ڈراموں کے سائے میں اولاد کی پرورش ہوتی ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ بچے کو ڈان بننے کا شوق ہے، بچی کو ہیروئن بننے کا شوق ہے، لڑکے کو خاص طور سے 10، 11، 12 سال کی جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے اور بڑی جو ہے شباب آور عمر ہوتی ہے، اس میں وہ ہیئر اسٹائل ہے، کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہے، حتیٰ کہ نادانی میں بعض جو ہے کانوں میں بالیاں بھی ڈال لیتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے ہیروؤں کا نام بھی لاکٹ گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اٹھان جس طریقے سے ہوگی، پرورش جس ماحول میں ہوگی، وہ شادی کا مطالبہ اور شادی کا تقاضا بھی ویسے ہی کرے گا۔ وہ دن رات ٹی وی سیریل دیکھے گا، اس کے اندر شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں یہی بات ہوگی کہ شادی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر گھر کی عورت اس کو بتاتی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر اور لخت جگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اپنی صاحبزادی سے۔ سفر میں جاتے تو مل کر جاتے، سفر سے آتے تو سب سے پہلے بٹیا کے گھر جاتے اور حضرت فاطمہ سے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن جب پیغام آیا نکاح کا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ بیٹی ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ زمین پیروں کے نیچے آ سکتی تھی اور یہ آسمان پیروں کے نیچے آ سکتا تھا، زمین آسمانوں کی جگہ لے سکتی تھی، آگ ٹھنڈی ہو سکتی تھی، برف آگ اگل سکتے تھے، سمندر میں آگ لگ سکتی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کو ٹکرا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکیے، میں اپنی بچی سے پوچھتا ہوں، یہ شریعت کی اصل ہے، نکاح کا نچوڑ ہے، بغیر مرضی کے نکاح ہو جائے گا اور بغیر دلی اطمینان کے نکاح ہوگا، یہ گاڑی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں۔ نکاح مودت پیدا کرتا ہے، نکاح محبت پیدا کرتا ہے، نکاح اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ماحول میں نکاح کیا جائے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے اللہ نے تمہارے ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا۔ اللہ اگر فرشتوں میں سے ہمارے جوڑے پیدا کرتے، جنات میں سے ہمارے جوڑے پیدا کرتے، تو پھر آپس کے اندر بڑی ناچاکیاں ہوتی۔ وہ جنات کی غذا، شیاطین کی غذا ہڈی ہے اور کوئلہ ہے جنات کی غذا، اور یہ جو ہے روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، تو مل ملاپ نہیں ہوگا، دونوں کا مزاج یکساں نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے میں تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ کیوں پیدا کیے؟ خلا لینے کے لیے، طلاق لینے کے لیے، فیصلوں میں بٹھانے کے لیے، جوڑے کی رقم لینے دینے کے لیے، جہیز دینے کے لیے نہیں، لتسکنوا الیہا۔ اب جو ہے جو سکون ملے گا میاں کو بیوی سے ملے گا اور بیوی کو میاں سے ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، کائنات کے اندر جو محبت کے جوڑے ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ان میں جو نکاح کرنے والے ہوتے ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ محبت ڈالتا ہے، اور ایسی محبت لیلا مجنون کے فسانے میں نہیں ملتی، ایسی محبت شیریں فرحات کے فسانے میں نہیں ملتی۔ وہ محبتیں عارضی تھی اور یہ محبتیں جنت تک جانے والی ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی بھی جنتی ہے اور خاوند بھی جنتی ہے، یا یہ کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ خاوند اگر پہلے داخل ہوا اور بیوی بعد میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے فرشتے نغمہ پڑھیں گے، سلام بھیجیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ جیسے ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو سلامی دی جاتی ہے، تو ایسے ہی اگر جو ہے مرد جاتا ہے یا عورت جاتی ہے تو فرشتے سلام بھیجتے ہیں، سلام سلام سلام، اس طریقے سے، اور پھر تسلی دیتے ہیں یہ گھر ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر ہے۔ دنیا کے اندر دعوت چلتی ہے، محفل چلتی ہے اور یہ وقتی طور پر چلتی ہے، اس کے بعد وہ محفل اور وہ جو ہے مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ جنت میں فادخلوها خالدین، اب ایسی جگہ آ گئے ہو نہ موت آ سکتی ہے نہ جنازہ نکل سکتا ہے، آرام سے رہو۔ سب سے پہلے خاوند کی جو ملاقات ہوگی اس کی بیوی جو جنت میں جا چکی ہے اس سے وہ گلے ملیں گے، یا اگر بیوی بعد میں جا رہی ہے خاوند پہلے جا چکا ہے تو وہ اس سے گلے ملیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف گلے ملنا 70 سال تک ہوگا، 70 سال تک ایسے لگیں گے۔ یہاں تو آدمی 40 کے بعد بوڑھا ہونے لگتا ہے، بال سفید آنے لگتے ہیں، گھٹنے کمزور ہونے لگتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جنتی وہ برحمت فرمائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ جوڑوں میں جو محبت پیدا کی ہے وہ کسی اور میں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ ماں کی ممتا الگ چیز ہے اور میاں بیوی کی محبتیں الگ چیز ہیں، باپ کی شفقت اولاد پر الگ چیز ہے اور میاں بیوی کی محبتیں الگ چیز ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی لیٹی ہوئی ہے، خاوند الارم رکھ کر تہجد کو یا فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا، کہا بیگم اٹھیے۔ بیگم دن بھر برتنیں دھو کر، کپڑے دھو کر، گھر کو صاف کر کر، مہمانوں کی خدمت کر کر تھکان میں ہے، یہ کروٹ سے جگایا تو وہ کروٹ پر لیٹ گئی۔ مرد نے کہا، خاوند نے کہا بیگم اٹھیے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تہجد کا وقت چلا جا رہا ہے، یہ دیکھیے وضو کے لیے پانی تیار ہے۔ تو پھر وہ کروٹ بدل کر، وہ تھکان میں تھی، آنکھیں بند کر کر پھر وہ سونے لگی۔ اس نے پانی کے چھینٹے مارے چہرے پر، بیگم اٹھیے، ہڑبڑا کر اٹھی۔ اللہ کے نبی، یا اس کا الٹا بھی ہو، خاوند سو رہا تھا، تھکا ہوا تھا، رات میں مہمان آ گئے، سونے میں دیری ہو گئی، 12 بجے 1 بجے، ایسا سونا سنت کے خلاف ہے۔ بعض گھروں میں یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ دکان بند کر کر جب آئے گا یا خاوند دکان بند کر کر گھر آئے گا یا مشترک جوائنٹ فیملی کے اندر دیور ہے، جیٹ ہے، گھر کا کوئی فرد ہے، وہ جب تک نہیں آتا دسترخوان نہیں لگتا۔ کوئی حاملہ عورت ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اور کوئی بیمار مرد ہے، اس کو کھانا کھا کر دوائی لینی ہے۔ یہ غلط محبتیں ہیں کہ ایک دسترخوان پر سب مل کر کھانا یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ایک آدمی دیر سے آ رہا ہے، اس کے لیے دوسرے اپنی بھوک کو ماریں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ خاص طور سے عشاء کے بعد جگنا اسلام کی ریت نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ راتوں کو دیر تک موبائل میں انگلیاں کرتے رہنا، ڈرامے دیکھنا اور فلمیں دیکھنا یا گپ شپ کرتے رہنا، شریعت ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ زندگی کا معمول تھا کہ اگر کوئی بڑی مجبوری نہ ہوتی مغرب کے بعد ہی اکثر بیان کر کر ختم کر دیتے۔ اب تو عشاء کے بعد میلاد کے سیرت کے جو جلسے ہوتے ہیں کبھی فجر کی اذان تک، کبھی رات کے 2-2:30 تک چلتے رہتے ہیں۔ اس نے نعت پڑھی، اس نے بیان کیا، اس نے کنڑا میں بیان کیا، اس نے شکریہ ادا کیا، اس نے دعا کی۔ یہ حالانکہ دین کی باتیں ہیں، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے میں مسلمان تاخیر نہ کرے، کچھ حصہ سو کر اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسی محبتیں ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی۔ تہجد کے لیے مرد نے جگایا یا بیوی نے اپنے خاوند کو جگایا اور پانی کے چھینٹے مارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ نے اپنے دندان مبارک کو دکھایا، دانتوں کو ظاہر ہوئے اور کہا کیوں میں ہنسا؟ اس لیے کہ اللہ بھی میاں بیوی کے اس عمل سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری شریعت دی ہے، اتنے پیارے اسلام کے قوانین دیے ہیں کہ بیگم کے منہ میں اگر خاوند نوالا ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بیگم اپنے خاوند کی رضامندی کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ گھر کا جھاڑنا مسلمان غیر مسلم سب جھاڑتے ہیں، کپڑوں کا دھونا اور بچوں کے استنجا یا ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ کرانا، یہ سب دنیا کے بچے جوڑے کرتے ہیں، لیکن مسلمان عورت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ تب ہوگا جب شریعت کے مطابق شادی ہوگی۔ فضول خرچیاں، ویڈیو گرافی اور اس کے اندر فوٹوؤں کا پکڑنا اور اس کے اندر بے پردگی،
غیر محرم بچیوں کے ساتھ نوجوان لڑکے، یہ کون ہے؟ یہ خلیرا بھائی ہے، یہ پھپھیرا بھائی ہے۔ شریعت نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے اور غیر محرم ہیں، ان کو دیکھنا، ان سے بات کرنا بغیر ضرورت کے شریعت میں کی اجازت نہیں ہے۔ اور بالکل سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ بعودا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ کیا گیا ہو، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ سے کہتے ان کو باغ دے دو کھجور کا، تو کوئی کھجور کا باغ دے دیتا۔ کسی کو کہتے ان کے لیے پلاٹ دے دو، ان کے لیے زمین دے دو، ان کے لیے بنگلہ دے دو، تو صحابہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے، جانیں نچھاور کرنے کے لیے، پلکیں بچھانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ، جیسے بنو اسرائیل پر جنت کے میوے نازل ہوتے تھے، من و سلوہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پر اور آپ کی قوم پر دسترخوان جنت کا نازل ہوتا تھا، ایسے نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو سنتے اور آپ کی حاجت کو پورا کرتے، لیکن آپ امت کے لیے نمونہ بننا چاہتے تھے اور آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ نکاح کے اندر بالکل آسانی چاہیے اور بالکل اس کے اندر خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ سکون ملے گا، مودت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ یہ مرد گھر سے جب مطمئن ہو جائے گا، ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن و مسلمان نکاح کرتے ہیں آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي، اب آدھے ایمان کی وہ فکر کرے۔ آدھا ایمان میاں کا بیوی کا مکمل ہو جاتا ہے، شرم اور حیا کی چادر اڑ جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر شریعت کے مطابق نکاح ادا کیا جائے تو پھر قابل جو ہے اجدا بن جاتا ہے اور بیوی ناگن بن جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، گھر کی راحتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ مرد یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے گھر سے نکلیں اور بہت دیر کے بعد گھر کو آئے، عورت یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی میکے چلے جاؤ، یہ نکاح ٹوٹ جائے، خلا ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت کے اندر حضرت حوا سے ہوا، وہاں سے وہ عمل نکلا تھا، سب چیزیں دنیا میں آئی، نماز دنیا میں آئی، روزہ دنیا میں آیا، حج دنیا میں آیا، عمرہ دنیا، اس کے احکامات سب وہ دنیا میں آئے، صدقہ خیرات عبادتیں سب دنیا میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے واسطے سے آئے، لیکن نکاح اتنا پاکیزہ، اتنا معطر، اتنا خوشبودار اور اتنا مقدس عمل ہے کہ اس کی شروعات جنت سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے جنت کے اندر ہوا، اور پھر وہیں پر جا کر پہنچے گا نکاح جنت میں۔ یہ دنیا میں بھی ملے ہوئے تھے، عالم برزخ میں بھی ملے رہیں گے، عالم قیامت میں بھی رہیں گے، کل صراط پر سے بھی گزر جائیں گے اور جنت تک پہنچیں گے۔ جن نکاحوں کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، نبی کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، بیکار کا کھانا ضائع کیا جاتا ہے، ویڈیو گرافی کی جاتی ہے، نماز کو چھوڑا جاتا ہے، بے پردگی کی جاتی ہے، اور حیوانوں اور جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے۔ لڑکا لڑکیوں کے قریب آتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے قریب آتے ہیں، اس محفل سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ خدا نہ کرے اگر شارٹ سرکٹ ہو کر یا ہوائیں چل کر پنڈال گر جائے، آگ لگ جائے، اور اس میں کوئی شریک جو نکاح میں اور اس مجلس میں شریک کوئی مرد عورت ہو، انتقال ہو جائے، تو اللہ ہی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، ورنہ وہاں تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی طواف کی حالت میں مر جائے، ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے مر جائے، ایک تو یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرتے ہوئے مر جائے۔ اس کے بارے میں یقین ہے اللہ نے اس کو حسین، خوبصورت اور بہترین موت دی ہے، قابل رشک، تو اس کے بارے میں امید ہے اللہ بغیر حساب و کتاب سے اس کو جنت میں بھیجے گا۔ لیکن جہاں
خدا کی لعنت برستی ہو اور اللہ ناراض ہو اور اللہ کا عذاب اترنے کو ہو، وہاں اگر کوئی مر جائے، نیل پالش لگی ہوئی ہے، لپسٹک لگی ہوئی ہے، انتقال ہو گیا اور اس کو غسل دیا جا رہا ہے، تو انسان کا جسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ نیل پالش نہیں نکلتی، وہ لپسٹک نہیں نکلتی، زندگی میں بھی وہ ناپاک رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تعیشون، تم مرو گے ایسی زندگی جیسے تم زندگی گزارا کرتے تھے۔ تقوی طہارت پر زندگی گزری، اللہ طواف میں موت دے گا، سعی میں موت دے گا، حالت حج میں موت دے گا، حالت احرام میں موت دے گا، عمرے کی حالت میں موت دے گا، تلاوت کرتے ہوئے موت دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے اور اتنا پسندیدہ داماد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موقع ہوتا اور بہت ساری میری بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک حضرت عثمان سے میں بیاہ کر دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ تھی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اللہ نے حیا کے بس سے مالا مال کیا تھا، وہ شہید ہو گئے، ان کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ یہ مقام انہوں نے پایا کیوں؟ اس لیے کہ تقوی طہارت کی زندگی گزاری۔ مدینہ طیبہ کے اندر آج بھی بیر عثمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کنواں ہے۔ دنیا میں کوئی تالاب، دنیا میں کوئی ندی اور دنیا کے اندر کوئی بوڑی کنواں بورویل 1400 سال سے چل رہا ہو کوئی بتا نہیں سکتا۔ ان کے تقوی طہارت کی برکت ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودی اس کنویں کا مالک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر یہودی سے مدینے کے مسلمانوں کو وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاملہ کیا، اس نے کہا کہ آدھا کنواں بیچوں گا میں۔ آدھا کنواں کا مطلب ایک دن مسلمان پانی لیں گے اور ایک دن یہود و نصارہ پانی لیں گے، تو چنانچہ آدھے کنویں کی قیمت یہودی کو دے دی اور مسلمان اس سے پانی ایک دن لینے لگے، اور اتنا لینے لگے کہ دوسرے دن کا اسٹاک انہوں نے کر لیا، اور دوسرا دن وہ پانی کے چھرے آتے آتے رات ہو جاتی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آ جاتا، تو اس نے کہا یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوا، یہودی نے کہا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یا تو پورا واپس کر دو یا پورا لے لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آدھے کنویں کی قیمت بھی دی اور اس کو لے کر مدینہ طیبہ کے لیے وقف کر دیا۔ آج تک اس کا کرنٹ کا بل جو آتا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آتا ہے۔ ان کے باغ کی آمدنی اس سے ہوٹلوں کو خریدا گیا، اور ان کی آمدنی سے دنیا کے یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے۔ غریب ملک جیسا کہ فلسطین ہے، ملک شام ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بلکہ ہندوستان کے کئی غریب علاقوں کے اندر بھی آج بھی مسجدیں جو اہل عرب تعمیر کرتے ہیں وہاں کے حکمران، جیسا کہ شاہ فیصل مسجد پڑوس ملک کے اندر تعمیر کی گئی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فنڈ سے تعمیر کی جاتی ہے۔ اللہ کو ان کا صدقہ، ان کا خیرات، ان کی شرم و حیا، ان کی تقوی، ان کی طہارت اتنی پسند آئی کہ آج بھی وہ نہیں ہے، لیکن ان کے صدقے اور خیرات سے، ان کے عطیات سے اور ان کے فی سبیل اللہ رقوم سے آج بھی مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو حضرت جب شہید ہوئے تو خون کے چھینٹے اڑے، کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہاں اڑے جہاں یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ کہنے کا مطلب جب تقوی پر، طہارت پر، سخاوت پر اور اللہ کے راستے میں دینے پر ان کی زندگی گزری، اللہ نے ویسی ہی موت ان کو نصیب فرمائی۔ تموتون کما تعیشون، ویسی موت آئے گی جیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ بروں کی موت بری ہی آئے گی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ دنیا کے بازاروں کی اور وہ دنیا کے کاروبار کی بولی لگا رہا ہوگا، اس کے سامنے کلمہ پڑھیں گے لیکن وہ گانا گائے گا اور وہ کلمے کا انکار کرے گا۔ زندگی تقوی پر ہو تو طہارت کی موت آتی ہے، اور زندگی فلمی لائن کی ہو، ڈراموں کی لائن کی ہو،
मॉडर्न लाइफ की हो तो फिर मौत भी उसी किस्म की आएगी। और आपने फरमाया तुम शरून कमा तुमीतूना, और कियामत के दिन उठोगे इस हालत में जैसे तुम्हारी मौत आई थी। जिंदगी जैसी मौत हुई थी, मौत जैसी कियामत में उठना जैसा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज के लिए कोई आदमी निकला, रास्ते में शहीद हो गया, इंतकाल हो गया, तो कियामत के दिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेगा। अजान देते हुए इंतकाल हो गया, अल्लाहु अकबर अजान के कलिमात के साथ वो उठेगा। तो मेरी माँ और बहनें, कहने का मतलब ये है, जिंदगियों की बुनियाद तकवा तहारत पर हो। हमने अंगूर का दरख्त लगाया, अंगूर निकलेंगे। शादी जिंदगी का फाउंडेशन है। हालांकि युगवान नहीं है, जब बात चल पड़ी है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सुन्नतों के आप अपनी बेटी को खुश रखना चाहते हैं, आप अपने बेटे के लिए बेहतरीन बहू लाना चाहते हैं, तो वो साइड देने से नहीं, बंगला देने से नहीं, जहेज देने से नहीं, क्या भी फला आदमी शादी करया, इतने हजार आदमियों को दावत करया, खाने की जगह गोश्त था, गोश्त की जगह चावल था, ये मजाक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नती शहजादी हजरत फातिमा के निकाह का ये तमस्कुर करना है और ये मजाक उड़ाना है हजरत अली की शादी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से पूछा तो बेटी ने इजाजत दी, और निकाह जब हुआ तो वो जो दोनों जहां का कायनात का मौला है, अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है, अल्लाह ने अपने नाम के साथ जिसका नाम लगा लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को फरमाते हैं कि कोई दुल्हन की चादर सुर्ख चमकीली इनको उड़ा दो। ये ऐसी चादर घर में नहीं थी कि जिस चादर के साथ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रुखसत कर सके। माँ से, बाप से बेटी लिपट जाती है, अब्बा मैं विदा होकर जा रही हूँ, मेरे हक में दुआ करो, मेरे हक के अंदर दुआ करो, अल्लाह खैर व बरकत दे। एक सहाबी उनके लिए छोटा सा प्लाट देते हैं, छोटी सी साइड देते हैं। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ जरा घर को देख कर तो आओ, घर कैसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक देखे नहीं वो घर। तो हजरत उम्मे ऐमन जाती हैं तो नोकीले चुभने वाले पत्थर जमीन के अंदर गड़े हुए थे। कहा, अरे महबूब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमीन है, वहाँ कोई मार्बल नहीं लगा है, टाइल्स नहीं लगा है, चिकने पत्थर नहीं लगे हैं, चिकनी मिट्टी नहीं बिछाई गई है, कालीन ईरान के नहीं बिछाई गई है, वो तो नोकीले पत्थर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू के कतरे गिर गए। कहा कि मेरी बेटी जन्नत की फूल है, नाजुक है और भोली भाली है, फूल की पंखड़ी की तरह है, जाओ मिट्टी लेकर उसे बराबर कर दो। आप चाहते संगमरमर का इस्तेमाल कर सकते थे, जन्नती पत्थर का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं, शादियों में जिंदगियों में खैर बरकत आना है तो सुन्नत के मुताबिक निकाह करने से होगा। इसलिए हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, चिकनी मिट्टी को लगा दो ताकि मेरी बच्ची के जिस्म को ना लग सके, और कहा कि कोई चादर हो तो उड़ा दो, मेरी बच्ची की रुखसती है। पूरे मदीने तैयबा में एक सहाबी के घर में एक चादर थी, कहा कि ये बतौर अमानत के आरियत के आप दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी नूर नजर रक्त जिगर का विदा का टैब है, रुखसती का टैब है, तो उसको किराए के तौर पर या आरियत और अमानत के तौर पर लेकर उड़ाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रुखसती फरमाई। आप चाहते तो कितने हजार जोड़े नहीं दे सकते थे, जन्नत के कपड़े नहीं दे सकते थे, नहीं, शादी को आसान बनाएंगे, जिंदगियों में फूल खिलेंगे, जिंदगियों के अंदर खैर व बरकत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली से, अय अली क्या तुम नहीं चाहते कि जन्नत में तुम्हारा महल मेरे महल के सामने हो। कहा कि हाँ, बावजूद ये कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की बशारत मिली है, लेकिन हदीस में आता है ये तल्लमलमो, ऐसे मला करते थे, ऐसे तड़पा करते थे, कोई बिच्छू का काटा इंसान जो है कांप रहा हो, डर रहा हो और तड़प रहा हो, क़यामत को याद कर कर, कब्र की जिंदगी को याद कर कर, तब तकवा तहारत आया
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اور سامنے آپ کا محل بنایا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اچانک ایک قسم کی چمک، جیسے بجلی کڑکتی ہے اور چمکتی ہے تو زمین میں روشنی آ جاتی ہے، جنگل کا اندھیرا کچھ دیر کے لیے چلا جاتا ہے، اچانک چمک آئے، لوگ پوچھیں گے کہ کیا سورج آ گیا، چاند تارے آ گئے؟ نہیں، لوگ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے مسکرایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ کھیل کھیلا ہے جو ہنسی آئی ہے، کچھ لطیفہ سننے سنانے کا موقع آیا کہ ہنسی آئی ہے، دانت نظر آئے اور اس سے نکلنے والی چمک سے پوری جنت کے اندر چمک اور دمک پیدا ہو گئی۔ زندگی تقوی پر ہوگی تو اس کی چمک دمک جنت میں بھی دکھائی دے گی، اور زندگی تقوی طہارت پر نہیں ہوگی تو دنیا کے اندر بھی تکلیف ہوگی، آخرت کے اندر بھی تکلیف ہوگی۔ جو لوگ ماں باپ اب زیادہ سے زیادہ خرچ کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹی کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں، ہم اس کی زندگی بنا رہے ہیں، زندگی پیسوں سے بنتی، زندگی دولت سے بنتی، زندگی قیمتی کپڑوں سے بنتی۔ آج تو دلہا دلہن کے کپڑوں کے لیے مستقل شو روم بنے ہوئے ہیں، 50,000، 60,000، لاکھ، 1.5 لاکھ اتنی قیمتوں کے جوڑے آ رہے ہیں۔ جتنا پیسہ زیادہ خرچ ہوگا اتنی رحمتوں سے وہ شادی اور شادی شدہ زندگی دور ہوگی۔ آپ دیکھیے نا، وہ کچا مکان ہے، نوکیلے پتھر ہے، وہاں ماربل نہیں لگایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کے ماربل پتھر ٹائلز دے کر بھیج سکتا ہے۔ اور پورے مدینہ طیبہ میں ایک گھرانے کے اندر دلہن کے اڑانے والا دوپٹہ تھا، وہ سرخ دوپٹہ تھا، تو وہ امانت کے طور پر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کر ودا فرماتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنیں، چنانچہ وہ صحابی اپنے دوست کو کہا، وہ شرمانے لگے، میں ماں سے کیسے کہوں، باپ سے کیسے کہوں، تو ان کو بھیجا، جاؤ رشتہ پوچھ کر آؤ۔ میں نے بتایا کہ ایجاب اور قبول یہ شادی کی جان ہے۔ اگر کوئی لڑکی ماں کے پریشر پر اور ماں باپ کے دباؤ میں وہ اقبال کرتی ہے، مان لیتی ہے، یا لڑکا مان لیتا ہے اور غیروں سے نکاح کرنے کا، دوسروں سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، وہ شادی ہو تو جاتی ہے لیکن دلوں کے ملاپ نہیں ہوتا، محبت کا گھرانہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گھروں کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ جب وہ صاحب ان کے گھر کے اندر گئے لڑکی کے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے بچی سے پوچھیں گے، وہ عاقلہ بالغہ ہے، عمر والی ہے۔ یہی بات میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اس سے پہلے ایک صحابہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، پسند نہیں فرمایا، کیا اللہ کا حکم نہیں تھا؟ پھر حضرت علی کا آیا تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم معلوم کر کر بتائیں گے۔ حضرت علی آزردہ ہو گئے، چہرہ اتار لیا۔ صحابہ نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا ہے، ٹائم لیا ہے۔ کہا ٹائم ہی تو لیا ہے، اپنی بٹیا سے جو ہے اجازت لینے کے لیے، دوسروں کو تو اسی مجلس میں کہہ دیا۔ تو چنانچہ جب وہ گئے دوبارہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو منظور کر لیا۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکی سے پوچھیں گے۔ لڑکی بھی کھلے دل کی تھی، تقوی طہارت والی تھی، دل میں کچھ اور، زبان میں کچھ اور، زبان کا دل میں نہیں، دل کا زبان میں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ لڑکی نے کہا دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ جس آدمی نے رشتہ باہر کھڑے ہو کر بھیجا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے، ہاں جس نے رشتہ لے کر آیا ہے یہ لڑکا مجھے پسند ہے۔ وہی انہوں نے مختصر ولیمے کا انتظام کیا، مہر کا انتظام کیا، اور یہ رشتہ اپنے دوست کا لے کر گئے تھے، اور اندر جا کر باہر نکلے تو اس بیٹی کے، وہ بچی کے دلہا بن کر اور خامن بن کر باہر نکلے۔ دیکھیے آپ، نہ انہوں نے ارادہ کیا تھا، نہ ان کے خاندان والوں کو پتا چلا، نہ ان کے گھرانے والوں کو پتا چلا، اتنا آسان شریعت نے رکھا ہے۔ آج اس کو ایک وبال جان بنا لیا ہے۔ لڑکی جس گھر پیدا ہوتی ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت کے دور میں لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، آج وہ دلوں کے اندر بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ رخصتی کے وقت بڑے خون پسینے سے ماں اور باپ اپنی بچی کو پالتے ہیں۔ 17-18 سال یا 20 سال کی عمر میں جب
ہوتا ہے تو نکاح کرتے ہیں تو وہاں شریعت کے خلاف امور ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے زندگی کی رحمتیں اور زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، لیٹنا ہو، سونا ہو یا استنجا کو جانا ہو، شریعت کے حکم کے مطابق اگر کوئی کرے گا، اللہ اس کی زندگی میں سکون دیں گے، اللہ اس کی زندگی میں راحت دیں گے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آرام سے رہے گا۔ اور شریعت کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف، نبی کی مرضی کے خلاف وہ نکاح ہو، وہ شادی ہو، وہ ولیمہ ہو، وہ گھریلو زندگی ہو، وہ کھانا کھانے کا طریقہ ہو، اس میں بے برکتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، قرآن و حدیث کے طریقے سے ہٹے گا، ہٹ کر زندگی گزارے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر کر رکھ دوں گا۔ آپ زمینیں دیکھ رہے ہیں، آپ بنگلے دیکھ رہے ہیں، آپ کمپلیکس دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، آپ BBA کا اور جو ہے قیمتی زمین دبئی کی دیکھ رہے ہیں، لیکن دل میں سکون نہ رہ کر، دل میں ڈر پیدا کر کر اور خوف پیدا کر کر یہ زمینیں کیسی اللہ تعالیٰ دینا چاہیں جھوپڑی میں سکون دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہیں تو لال قلعے اور تاج محل کے اندر سکون کو چھین لیتے ہیں۔ سکون اور اطمینان اگر حاصل کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ بیماری ہے، بخار ہو یا کوئی اور مرض ہوگا، آپ نے دعا کی، اللہ نے کہا جنگل میں چلے جاؤ اور فلاں درخت کے پاس جا کر اس کا پتا کھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے پتا کھایا تو آپ شفا یاب ہو گئے، آپ کی طبیعت سنبھل گئی۔ پھر کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد دوبارہ وہی بیماری آئی، انہوں نے سوچا کہ اللہ نے ہماری بیماری کا علاج جنگل میں فلاں درخت کا پتا بتایا ہے، اب وہاں جائیں گے تو وہ پتا ہمیں مل جائے گا، اور چنانچہ کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا تو بیماری اور بڑھ گئی، بخار 70-80 کا تھا، اب 120-130 کو ٹچ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ سے کہا اے اللہ پچھلی مرتبہ یہ طبیعت خراب ہوئی تھی، یہ پتا کھانے کا آپ نے حکم دیا تھا، کھایا تو بیماری دور ہو گئی، اب میں نے کھایا تو اب جو ہے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ پہلی مرتبہ جو پتا کھایا تھا میرے حکم سے کھایا تھا، اور دوسری مرتبہ جو کھایا تھا اپنی عقل کے استعمال سے کھایا تھا۔ ایک پیغمبر کلام پاک میں 136 مرتبہ 136 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ تمام سوالات پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو درمیان میں رکھ کر، وحی کو درمیان میں رکھ کر خوابوں کے ذریعے سے اللہ سے بات ہوتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے، کوئی نافرمانی نہیں کی اور کوئی انہوں نے توریت کے خلاف عمل نہیں کیا۔ یہی سوچا کہ پچھلی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پتا کھانے کے لیے کہا، یہ بزرگ جنگل سے گزر رہے تھے اور پانی کی سخت سوچ لگی تو دیکھا کہ قریب کے اندر کنواں ہے اور وہاں کچھ ہرن پانی پی رہے تھے، وہ کنویں کے اندر جھرنے سے اتنا پانی آیا کہ اوپر زمین کی سطح تک پانی آ گیا، تو جانور پی رہے تھے، تو چنانچہ یہ بزرگ گئے قریب کے اندر اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی تھوڑا اندر چلا گیا ہے، تو چرخے میں رسی ڈال کر، بالٹی ڈال کر یا کوئی چمڑے کا جو ہے بھگونا بنا کر ڈال کر انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا، جیسے جیسے ڈالتے گئے وہ پانی نیچا چلا گیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، جنگل کے درندے اور جانوروں نے منہ لگا کر پانی پیا اور ہم جو ہے پانی کے لیے گئے تو پانی نیچے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الہام کیا، اے میرے بندے انہوں نے میرے اوپر بھروسہ کر کر مجھ سے مانگ کر پانی پیا تھا تو کنویں کو ابال دیا میں نے، تو نے چرخے پر رسی پر بھروسہ کیا اور دوسروں کے توکل پر اپنا توکل رکھا کہ ہرن پی رہے ہیں ہم پی لیں گے، کیوں نہیں کہہ سکا تو کہ اللہ دے رہا ہے ہم پی لیں گے۔ تو یہ سسٹم، یہ دنیا کا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، یہ بلڈنگ ہے ایک دھوکہ ہے،
یہ عمارتیں ایک دھوکہ ہے، یہ بینک بیلنس ایک دھوکہ ہے، یہ سونا چاندی ایک دھوکہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقت میں جو دلوں کا سکون اور راحت آتی ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آتے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ زمین پر زمین خریدے جا رہے ہیں، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں اور شادیوں کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کی نعمتیں اور یہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحمت والا معاملہ نہیں ہے۔ فرعون کے پاس بھی دولت تھی، قارون کے پاس بھی دولت تھی، شداد بھی جنت بنایا، کیا ان کے پاس مال پانی ہونے کی وجہ سے کیا یہ اللہ کی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں سے بھرپور ہو گئے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے؟ کھانا کھانا، اچھے بنگلوں میں رہنا، یہ کوئی اللہ کی شان رحمت کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی چادر ہمارے اوپر ہے تو تہجد ہمیں مل رہی ہے، کلام پاک کی تلاوت مل رہی ہے، مسواک ہمیں مل رہا ہے، مصلی جانباز مل رہا ہے، تسبیح کے دانے مل رہے ہیں، نیکوں کی محفل مل رہی ہے، بیوی مجلس مل رہی ہے۔ کھلوں کا ملنا، پیسوں کا ملنا، دولت کا ملنا یہ جنتی ہونے کی دلیل ہوتی تو قارون، شداد، حامان، نمرود اور فرعون یہ سب جنتی ہوتے۔ دنیا کا ملنا جنتی ہونے کی دلیل نہیں، سجدے کی توفیق ہونا یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ تہجد کا ملنا، اشراق کا ملنا، ابابین کا ملنا اور چاشت کا ملنا اور فرض نمازوں کا ملنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا یہ شان رحمت کی دلیل ہے۔ دولت تو اللہ اہل غیر سب کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے برابر، پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اس کے انکار کرنے والے کافروں مشرکوں کو گھوم گھوم ترسا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سسٹم چلایا ہے، مقدر کی روزی مل کر رہے گی، مرد بیوی کی روزی کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، بیوی مرد کی روزی کو روک نہیں سکتی، ماں باپ اولاد کی روزی کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، اولاد ماں باپ کی روزی میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ یہ آسٹریلیا چلے جاؤ کمانے کے لیے یا سعودی چلے جاؤ یا انگلینڈ چلے جاؤ یا جرمنی چلے جاؤ، ملے گا اتنا ہی جتنا ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی کو لکھ دیا ہے۔ بزرگان دین نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی تقدیر کیسے کام کرتی ہے۔ ایک غریب گھرانہ تھا لیکن وہ تقوی طہارت والی زندگی گزار رہے تھے۔ روز مرد اس گھر کا جاتا کمانے کے لیے لیکن کوئی کمائی نہیں ہوتی، وہ روتا ہوا آ جاتا، سحری کر لیتا پانی پی کر، افطاری کر لیتا پانی پی کر۔ ایک دن اسے کام ملا تو اس زمانے میں ریال، دینار، درہم نہیں دیتے تھے، کام کے بدلے کوئی اناج دے دیا، گیہوں دے دیا، چاول دے دیا، کھجور دے دیا، زیتون کا پھل دے دیا۔ تو چنانچہ یہ جو بھٹا آتا ہے وہ اس نے اس کے کھیت میں رہا ہوگا، اس نے اس کو دے دیا تو وہ لے کر آیا گھر میں، ابال کر بھون کر وہ سب بچے، بیوی اس کی اور یہ مل کر کھانے لگے۔ گھر کی جو مرغی تھی وہ بھوکی تھی، وہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اپنی آواز نکالتے ہوئے اس کے پاس آئی تاکہ یہ کچھ دانے مرغی کو ڈالے اور اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ تو اس نے یہ کہا سمجھا کہ شاید اس کے جو ڈبہ ہے اور جہاں وہ بند ہوتی ہے وہاں اس کا راشن ہوگا، پانی ہوگا، ہم تو کئی دن کے بھوکے ہیں، ہم سحری افطاری پانی سے کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ سارے دانوں کو وہ کھا لیا اور چونکہ بھوکا تھا 2-3 دن کا تو کھانے کے اندر ذرا سی بے احتیاطی ہوئی، بھٹے کا دانہ میدے کی نلی میں جانے کے بجائے ہوا کی نلی میں چلا گیا۔ کھانے کی نلی میدے تک جاتی ہے، ہوا کی نلی پھیپھڑوں تک جاتی ہے۔ کھانا میدے میں پہنچے گا تو پھر جسم بنے گا، طاقت بنے گی، اور اگر پھیپھڑوں میں دانا جائے گا تو پھر سانس کی تکلیف شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ دانا ہوا کی نلی میں گیا اور دھوپ وغیرہ اور جسم کی تراوٹ سے پھول کر وہ تنگ ہو گیا اور وہ سانس لینے میں دشواری ہو گئی۔ تو اس زمانے کے جو حکیم تھے، علاج کرنے والے، ناٹی علاج کرنے والے، یہ وید کے لوگ
وہ ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اس کا اس زمانے میں سرجری آپریشن نہیں تھا، اس نے کہا اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اب تم کچھ دنوں کے مہمان ہو، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ تو چنانچہ یہ گھر کو آیا اور اس نے یقین کر لیا کہ کچھ دنوں کا میں مہمان ہوں، توبہ اللہ کی صلاۃ التوبہ پڑھا، اللہ سے معافی مانگی اور اعلان کیا کہ اگر کسی کے ذمے میرا کوئی قرض ہے تو وہ موت سے پہلے کلیئر کر لے، حقوق العباد کو صاف کر لے۔ بیوی سے معافی مانگ لیا، بچوں سے معافی مانگ لیا اور مرنے کے بعد کیسی زندگی گزارنا اس کی وصیت کر دی۔ گھر کے اندر اونٹ اور لوبان کو سلگایا، یہ سوچ کر کہ ملک الموت اپنی جماعت کو لے کر آئیں گے اور فرشتے جب آئیں گے تو ان کو خوشبو ہو، وہ مہمان ہیں ہمارے گھر کے، اور روح آسانی سے نکالے۔ چنانچہ جب وہ دھوئیں کو لوبان کے اونٹ کے جلایا تو بعض مرتبہ جب دھواں ناک میں گھستا ہے تو چھینکیں آنے لگتی ہیں، الرجی ہو جاتی ہے، ایک بڑی چھینک آئی اور اسی کے ساتھ وہ بھٹے کا دانہ جو ہوا کی نالی میں پھنس گیا تھا وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور مرغی جو وہیں پر چل رہی تھی اس کو یہ کھلانے سے دور ہوا تھا اور روکا تھا، پھر وہ مرغی اس دانے کو کھا لیتی ہے۔ مقدر میں جب اس کا دانہ لکھا ہے تو موت کے منہ میں جا کر اس کو نکال کر بھی اللہ اس کی روزی اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ نہ خامن ہمارا رازق ہے، نہ ماں باپ ہمارے رازق ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ کی مرضی سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ سورج 6 بجے نکل رہا ہے، اگر دنیا کے سائنسدان یہ چاہے کہ 2 منٹ پہلے نکال دیں نہیں نکال سکتے، 5 منٹ بعد میں نکالے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی طاقت، اللہ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہم اگر امن کی زندگی چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی، وہ ہماری زندگیوں میں بھی سکون دے گا، عالم برزخ میں بھی سکون ہوگا۔ جو کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، قارون، شداد اور فرعون و حامان کا نائب کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ کرے تو پھر کوئی مال اور کوئی دولت اس کو نہیں بچا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ یہ سمجھنے لگا یہ ریگستان کے علاقے میں پانی کب آئے گا، میرے ابا حضور حضرت نوح کے دماغ کے اندر الیاذ باللہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، کہیں ریگستان میں بھی پانی آئے گا۔ تو پھر کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پانی سے اگر آ بھی گیا تو میں اس دور کی جو ٹیکنالوجی تھی پہاڑ پر کھڑا ہونا وہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، باپ چاہ رہے تھے کہ ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو جائے اور بیٹا بغاوت پر تھا، اسی درمیان موج آئی اور بیٹے کو غرق کر دیا۔ تو پیغمبر کا بیٹا بھی، پیغمبر کی بیوی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں، اللہ عزت دینا چاہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ندی تھی، تالاب تھا، پتا نہیں پانی بہت زیادہ تھا، سمندر کا حصہ تھا، کہ وہاں میں بیٹھ کر وضو کر رہا تھا یا میری کچھ مشغولیت تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھا انہوں نے ایک تامل آیا اور جنگلی تامل تھا، بہت بڑا تھا، انسان کے دونوں ہاتھ پھیلے، کم و بیش اتنا تھا، اس کے اوپر ایک بچھو سوار ہوا، تامل تیرتا ہوا اس بچھو کو لے کر پانی کے اس طرف گیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کارخانے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کا آنا، بچھو کا پیٹھ پر سوار ہونا اور بچھو کا اسے نہیں ڈسنا اور پھر اسے بٹھا کر لے جانا۔ کہا کہ اس زمانے میں کرائے کی کشتی ملتی تھی رینٹ پر، تو وہ لے جا کر ندی پار اس طرف چھوڑا کرتا تھا۔ حضرت نے بات کی کشتی والے سے، وہ دینار و درہم طے ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے اس تانبیل کے کچوے کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ تو گئے اس طرف پار، ایک کچھ خشکی کا یہ تھا، وہاں پر جو ہے زمین تھی، وہاں گئے، یہ تانبیل وہاں گیا اور جا کر بچھو کو اتار دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی یا لہروں کے ذریعے سے اس جزیرے تک کیا ہوا معاملہ اللہ بہتر جانے، لیکن سو رہا تھا۔
وہاں ایک اژدھا آیا، بس کچھ ہی ہاتھ کا فاصلہ تھا، کچھ ہی قدم کا فاصلہ تھا کہ وہ اژدھا اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈس لیتا اور اس کو اپنا زہر دے دیتا۔ اتنے میں یہ بچھو گیا اور جا کر اژدھے کے ساتھ الجھ گیا اور اس کو کاٹنے لگا، تو وہ اژدھا ڈر کر بھاگ گیا۔ اس طریقے سے وہ آدمی جگ گیا شور شرابے میں۔ اللہ اگر بچانا ہو، وہ بچھو جس کے زہر سے انسان مر جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ انسان کی موت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی زندگی اس کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت لانا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بالخصوص فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روپیوں کے انکم سے، ڈالروں کے، ریالوں کے انکم سے گھر میں سکون ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب ذی الحجہ کی آخری تاریخیں ہیں، اگلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینوں میں عاشورہ آنے والا ہے، محرم کے مہینے میں کربلا واقع ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور ایک حدیث ہے، اس کو لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں، عاشورے کے دن جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، مطلب یہ کہ اچھے سے اچھا کھلائے گا، اچھے سے اچھا پہنائے گا۔ حالانکہ عاشورے کا روزہ 9-10 کا ہے یا 10-11 کا ہے، 2 روزے ہیں، تو روزے میں تو آدمی کھا نہیں سکتا، تو چلو افطاری میں کھا لے، سحری میں کھا لے، یا جو گھر کے مریض اور یا خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی یا بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کے اوپر خرچ کرنا، گھر کے پردے بدلنا ہے، گھر کا قالین بدلنا ہے، چٹائیاں بدلنی ہے، کوکر لینا ہے، برتن لینا ہے، اور تکیے کا غلاف بستر کا استر لینا ہے، تو یہ سب چیزیں عاشورے کے دن کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو علماء نے نقل کیا ہے کہ سال بھر اللہ خیر و برکت مرحمت فرمائیں گے۔ ہمیں عید میں پہننے کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ عید کے اندر اتنے 1000 کا جوڑا پہنے تو اتنا ثواب ملتا ہے، دلہن کو اتنے لاکھ کا جوڑا پہنے تو اتنا ثواب ملتا ہے، سوائے عاشورے کے دن کے، کہ عاشورے میں جو کھانا کھلانے میں پلانے میں وسعت کرے گا، خرچ زیادہ کرے گا، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر خیر و برکت دیں گے۔ میں اس لیے عاشورہ محرم شروع ہونے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے تیاری کر لیں۔ اب ٹیلر لوگ جو ہے وہ ذرا تاخیر کریں گے، تو اس لیے ابھی سے جو ہے سلنے دے دیں۔ عمدہ سے عمدہ جو عید کے اندر نہیں پہن سکتے، اس سے بہتر عاشورے کے اندر پہنیں، صدقہ کرے، خیرات کرے، خاندان والے، قبیلے والے، بیوہ، مسکین، یتیم اور جو ہے کمزور لوگوں کا تعاون کرے، مدد کرے، ابھی سے اس کی تیاری کرے۔ میں پھر بتاؤں گا کہ محرم کا عاشورہ کب ہوتا ہے، اب چاند دکھنے پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پہلے اس لیے میں نے بتا دیا۔ اب آپ کے پاس سہولت ہے تو کچھ غلہ، کچھ اناج یا جو ہے بکرے کا گوشت ہے، جو بھی ہے آپ خرید کر اس کی تیاری کر لیں۔ ہم جو ہے دنیا کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے پیچھے پڑے ہیں، حدیث کا یہ طریقہ ہے، آزمانے کی نیت سے نہ کرے۔ ایک آدمی فین ڈالتا ہے، کرنٹ ہے، تو وہ آزماتا نہیں ہے سوئچ ڈال کر، اسے معلوم ہے کہ یہ سوئچ ڈالیں گے لائٹ آن ہوگا، یہ سوئچ ڈالیں گے گیزر آن ہوگا، یہ سوئچ ڈالیں گے فین چلے گا، اے سی چلے گا۔ اس سے زیادہ یقین نبی کی باتوں پر کرے۔ کوئی کہے مولانا نے کہا ہے بیان میں، ذرا آزما کر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ شریعت آزمانے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا حکم آزمانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پر آسمان بغیر ستون کے قائم ہو گیا، اللہ کے حکم پر زمین بچ گئی، ہلنے لگی، اور پہاڑ کو میخ بنا کر اللہ نے لگا دیا۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم کو اولاد دیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو جوانی میں بچہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری محفلوں کو قبول فرمائے، سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، خاص طور سے زبیدہ خاتون ایک ہیں، وہ بیمار ہیں، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو اور مجلس کی رونق بڑھانے کو قبول فرمائے۔ قدم قدم پر اللہ گناہ معاف فرمائے، قدم قدم پر اللہ نیکیاں مرحمت فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے، روحانی جسمانی بیماروں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ گھروں کو رحمت کا نام بنائے، میاں بیوی میں الفت محبت پیدا فرمائے۔ اللہ اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، مطیع فرمانبردار بنائے۔ اللہ جیتے جاگتے دنیا میں کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے
قرض مانگنے سے، دست سے سوال دراز کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ عزت و ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارحم